الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. حضرات محترم اور معزز خواتین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج کا ہمارا درس ہدایت پر ہو رہا ہے کہ ہدایت کیا چیز ہے. ہدایت کے لفظی معنی راستہ دکھانے کے ہیں. فارسی میں ترجمہ کیا جاتا ہے رہنمائی، جس کا اردو ترجمہ ہے راستہ دکھانا. لیکن جب راستہ دکھانے کی بات ہوتی ہے تو اس میں ایک بات ہمیشہ پیش نظر ہوتی ہے کہ کدھر کا راستہ. جب ہم اسکول میں پڑھتے تھے تو یہ جانچنے کے لیے کہ ہمیں کوئی لفظ آتا ہے یا نہیں آتا، دو طرح سے سوال پوچھا جاتا تھا: الفاظ معنی اور جملوں میں استعمال کرنا. جب ہم ہدایت کو جملے میں استعمال کریں گے تو لازماً سوال آئے گا کہ کس کی رہنمائی، کدھر کی رہنمائی، کون سا راستہ دکھانا ہے. مثال کے طور پر آپ مجھے کہیں کہ جی رہنمائی فرمائیں، رہنمائی کریں، میں آپ کی کوئی رہنمائی نہیں کر سکوں گا. آپ زور دے کر کریں، رہنمائی کریں، پلیز رہنمائی کریں، لیکن میں آپ کی کوئی رہنمائی نہیں کر سکوں گا جب تک آپ مجھے یہ نہیں بتائیں گے کہ آپ کس سلسلے میں رہنمائی چاہتے ہیں. آپ کسی راہ چلتے ہوئے شخص سے کہتے ہیں جی رہنمائی کریں، مجھے راستہ بتائیں، آپ کو راستہ بتا دے گا؟ ہرگز نہیں. آپ پوچھیں گے کہ میں نے بتی چوک جانا ہے، آپ پوچھیں گے میں نے فیصل آباد جانا ہے، آپ پوچھیں گے میں نے گجرانوالے جانا ہے، تو آپ کو راستہ بتایا جائے گا. اور اسی کا الٹ کر لیجئے کہ آپ نے کسی جگہ جانا ہے اور آپ کو کوئی پرچہ تھمایا جاتا ہے اس کے ملک، مثلا آپ کوئی گھر ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں ہاؤسنگ کالونی میں، لیکن آپ کو سول لائن کا کوئی راستہ بتایا جائے کہ سول لائن میں اس نمبر کا گھر جو ہے وہ پہنچنے کا، آپ دائیں مڑ جائیں، بائیں مڑ جائیں، سیدھے چلے جائیں. تو جب آپ کو وہ پرچہ تھمایا جائے گا تو آپ وہ لینے سے انکار کر دیں گے کہ بھائی مجھے سول لائن جانا ہی نہیں، مجھے تو ہاؤسنگ کالونی کے فلاں نمبر کا پتہ بتاؤ، میری رہنمائی کرو. اس روشنی میں اگر ہم دیکھیں قرآن مجید کو تو قرآن مجید اس میں کوئی شک نہیں ہمیں آخرت کا راستہ بتاتا ہے، جنت کا راستہ بتاتا ہے. لیکن ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں، کیا ہم جنت کے طالب ہیں؟ کیا ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں؟ تو اندر سے جواب آئے گا کہ نہیں. ہم تو دنیا کے طالب ہیں، ہم تو دنیا کا گھر چاہتے ہیں، ہم تو دنیا کا منصب چاہتے ہیں، ہم تو دنیا کا عہدہ چاہتے ہیں. ہمیں آخرت سے کیا سروکار ہے؟ اس کا مطلب کیا ہوا کہ پھر قرآن مجید ہمارے لیے رہنمائی نہیں ہے بظاہر. میں نے کہا بظاہر کیوں؟ ہمارا تو ایمان ہے کہ قرآن مجید ہمارے لیے رہنمائی ہے.
سورۃ الفاتحہ کے بعد جہاں سے قرآن مجید کا پہلا پارہ شروع ہوتا ہے، اصل ٹیکسٹ قرآن مجید کا، اس میں پہلی بات کیا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ وہی کتاب ہے جس کا انتظار تھا، اور یہ متقیوں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو یہ تو ہدایت ہے، یہ کہہ رہا ہے میں ہدایت ہوں۔ ابھی جو میں نے آپ کو آیت سنائی سورۃ بنی اسرائیل کی کہ اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِیَ أَقْوَمُ، بے شک یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھا ہے، سب سے پکا ہے۔ تو ہمارا عقیدہ بھی یہی تقاضا کرتا ہے۔ قرآن مجید بھی بانگ دوہر یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہدایت ہے، کہیں کہتا ہے متقیوں کے لیے ہدایت ہے، کہیں کہتا ہے ان ایمان والوں کے لیے ہدایت ہے جو نیک عمل کرتے ہیں، خوشخبری دیتا ہے ان لہم اجرا کبیرا، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ تو پھر اس کنفیوژن کو کیسے ریزالو کیا جائے؟ اس کو ریزالو کرنے کے لیے ذرا گہرائی میں جائیں کہ ہم دنیا میں کس چیز کے طالب ہیں۔ ہمیں سے ہر شخص چل رہا ہے نا، آگے سے آگے، آگے سے آگے، آگے سے آگے، پھر درمیان میں وہ موڑ بھی مڑتا ہے، کبھی ایک موڑ مڑتا ہے، کبھی دوسرا موڑ مڑتا ہے، پھر کبھی سیدھا چلتا ہے، کبھی یو ٹرن لیتا ہے۔ اس سارے سفر میں آپ کی منزل ایک ہوتی ہے۔ ہمارے سیاستدان، ان کی منزل کیا ہے؟ اقتدار میں آنا، اور ہماری آنکھوں کے سامنے وہ دائیں بھی مڑتے ہیں، بائیں بھی مڑتے ہیں، یو ٹرن بھی لیتے ہیں، مخالفت بھی کرتے ہیں کسی شخص کی، کسی جماعت کی، لیکن کسی سیٹ پر اس کے ساتھ اتحاد بھی کر لیتے ہیں۔ مقصد سمجھ میں آ رہا ہے نا کہ اقتدار تک پہنچنا، اور اقتدار تک پہنچنے کے لیے وہ سیڑھی سمجھتے ہیں الیکشن کو، لہذا ہر صورت میں اسے کامیاب ہونا چاہتے ہیں اس میں۔ تو اگر ہم جائزہ لیں کہ بحثیت مجموعی ہر انسان ہم میں سے وہ دنیا میں کیا حاصل کرنا چاہتا ہے، چھوٹی سی مثال سے سمجھاتا ہوں آپ کو کہ ایک شخص 35 سال سروس کرتا ہے اور پھر 60 سال کی عمر میں جا کر ریٹائر ہوتا ہے۔ تو جس دن وہ ریٹائر ہو رہا ہوتا ہے، اس کا ساتھ والا دوست جو اگلی ساتھ والی ڈیسک پہ بیٹھتا ہے، وہ اس کو کہتا ہے کہ بھائی تم نے 35 سال سروس کی ہے، تمہاری اچیومنٹ کیا ہے، تم نے کیا پایا کیا کھویا؟ تو بڑا خوش ہو کے بتاتا ہے کہ میں نے ایک پلاٹ لے لیا ہوا ہے، بنیادیں بھی بھر لی ہوئی ہیں، اور ابھی مجھے جی پی فنڈ کے پیسے ملیں گے تو امید ہے 4 کمرے بھی بنا ہی لوں گا۔ اس سے وہ کلو مل گیا کہ اس دنیا میں انسان کا مقصد کیا ہے۔ ایک گھر بنانا، ایک مزدور بھی چاہتا ہے کہ میں مرنے سے پہلے ایک گھر بناؤں، میں اپنے بچوں کو چھت دے کر جاؤں، اور ایک ملازم بھی چاہتا ہے کہ میں چھت دے کر جاؤں، ایک افسر بھی کہتا ہے میں چھت دے کر جاؤں، ایک کاروباری آدمی بھی یہی چاہتا ہے کہ میں مرنے سے پہلے ایک گھر بنا لوں، اور ایک بڑا انڈسٹریلسٹ جو ہے وہ بھی یہی چاہتا ہے کہ میں ایک زبردست سا گھر بناؤں۔ فرق کیا ہے کہ کوئی 2.5 مرلے کے گھر کو گھر سمجھتا ہے، اور کوئی 10 ایکڑ کے گھر کو گھر سمجھتا ہے، اور پھر فارم ہاؤسز جو ہیں وہ اس سے بھی بڑے بڑے ہوتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ ایک تمنا ہوتی ہے شخص کی کہ میں ایک فارم ہاؤس بناؤں جہاں میری رہائش بھی ہو، مویشی بھی ہو، باغ بھی ہو، کھیتی باڑی بھی ہو، اس میں نہریں بھی بہہ رہی ہوں، جھیلیں بھی ہوں۔ وہ کوشش کرتا ہے۔ اب دوبارہ آئے قرآن مجید کی طرف، کہ قرآن مجید کی طرف بلا رہا ہے۔ قرآن مجید بھی ایک گھر ہی کی طرف بلا رہا ہے۔ ہمارا رب ہم سے کیا تقاضا کر رہا ہے کہ تم میرے پاس آؤ، میرے لیے کام کرو۔ جیسے کوئی مل کا مالک کسی آفیسر، کسی مینیجر کو ہائر کرتا ہے
اور اس کو آفر کرتا ہے کہ تم میری مل کے لیے کام کرو، میں تمہیں اتنی تنخواہ دوں گا، گھر بھی دوں گا، گاڑی بھی دوں گا، ڈرائیور بھی دوں گا، پیٹرول بھی دوں گا۔ ہمارا رب بھی ہمیں بلا رہا ہے، ہمارا مالک ہم سے کہہ رہا ہے کہ تم مجھے اپنا مالک مان لو، میری بندگی اختیار کر لو، میرے لیے کام کرو، تو میں تمہیں تمہاری پسند کا گھر دوں گا۔ یہ پسند کا گھر کون سا ہے؟ جو شیخو پورہ کے رہائشی لوگ ہیں، کوئی ہاؤسنگ کالونی میں رہتا ہے، کوئی اور کسی نئی بننے والی کالونی کے اندر رہتا ہے، لیکن پہلے وہ کہاں رہتے تھے؟ پہلے شیخو پور کے اندر جو محلے ہیں ان میں سے کسی محلے میں رہتے تھے۔ محلے کا مکان کیا ہوتا ہے؟ وہ اٹیچڈ ہاؤس ہوتا ہے، یعنی چھتیں جو ہیں وہ مشترک ہوتی ہیں، پیچھے سے بھی، دائیں سے بھی، بائیں سے بھی، اور اس گھر کا دروازہ جو ڈرائنگ روم ہے یا بیٹھک ہے، اس کا دروازہ گلی میں کھلتا ہے، کھڑکی بھی گلی میں کھلتی ہے۔ پرائیویسی نام کی کوئی چیز نہیں اس میں ہوتی۔ آپ اپنی اہلیہ کے ساتھ تو بیٹھک میں بیٹھ ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی گفتگو باہر سنی جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ اور باہر سے دو آدمی جو باتیں کرتے ہوئے گزر رہے ہیں، ان کی ساری بات آپ سن رہے ہیں۔ تو جب اللہ نے آپ کو وسائل دیے تو آپ کسی کالونی میں آ گئے۔ کالونی کے گھر میں اور محلے کے گھر میں کیا فرق تھا؟ کالونی کا گھر جو ہے اس پہ ایک گیٹ لگا ہوا تھا، گیٹ کے اندر کچھ خالی جگہ تھی، پھر ویرانڈا تھا، پھر کمرے شروع ہوتے تھے، تو آپ کو یقین تھا کہ آپ اندر جو گفتگو کر رہے ہیں وہ باہر نہیں سنی جا رہی۔ پھر پیچھے بھی کچھ خالی جگہ تھی، کم سے کم سائیڈ میں ایک گلی تھی ایک طرف کہ جس میں کھڑکیاں کھلتی تھی، ہوادار تھا۔ اللہ نے آپ کو اور وسائل دیے تو آپ نے بڑا گھر لیا، یعنی وہ 3-4 مرلے کے گھر سے نکل کے آپ آئے 10 مرلے کے گھر میں۔ پھر آپ کو اللہ نے وسائل دیے تو آپ نے 2 کنال کا گھر لے لیا۔ اس میں اور اس میں کیا فرق تھا؟ یہ ایک ڈیٹیچڈ ہاؤس تھا، یعنی کسی طرف سے وہ دوسرے ساتھ والے گھر کے ساتھ ملا ہوا نہیں تھا، اس کے چاروں طرف کچھ خالی جگہ تھی، اور اس میں آگے بھی ایک باغیچہ تھا اور پیچھے بھی ایک باغیچہ تھا۔ پھر جب اللہ نے آپ کو اور وسائل دیے تو پھر آپ نے 8 کنال کا گھر لیا، آپ نے 2 ایکڑ کا گھر لیا۔ اس کا کیا فرق تھا؟ اس میں چاروں طرف باغیچے تھے، اور پھر اگر آپ نے 4 ایکڑ کا گھر لے لیا یا 10 ایکڑ کا گھر لے لیا تو اس میں لازماً آپ کوئی نہ کوئی ندی بھی بہائیں گے، کوئی سوئمنگ پول بھی بنائیں گے، اور اس گھر کے اندر تعیش کا ہر سامان ہوگا۔ اب آئیے پھر قرآن مجید کی طرف۔ قرآن مجید ہمیں جس گھر کی طرف بلاتا ہے وہ کون سا گھر ہے؟ بار بار ایک بات جو ہے وہ قرآن مجید میں آئی ہے، خالدین فیہا ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ اس کو بھی سمجھیے کہ یہ کیا چیز ہے۔ اگر آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں تو جب بھی فون کی گھنٹی بجے گی تو آپ کو یہ خیال ضرور آئے گا وہ کنجر معلوم مکان نہ ہوئے کدھرے، یہ نوٹس دینے کے لیے کہ مکان خالی کر دو، یا کوئی باہر کنڈا کھٹکھٹائے گا تو بھی یہ خیال ضرور آئے گا کہ مالک مکان نہ ہو۔ یعنی ایک چنتا لگی رہتی ہے کہ وہ مجھ سے کہیں مکان خالی نہ کرا لے۔ لہذا انسان یہ سوچتا ہے کہ میں ایک ایسا گھر بناؤں کہ جس میں سے مجھے نکالا نہ جائے، تو بات بھول جاتا ہے کہ مالک مکان تو آ کے نوٹس دیتا ہے کہ آپ بندوبست کر لیں، لیکن جب اسرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے وارنٹ لے کے آئیں گے تو وہ نوٹس نہیں دیا کرتے، وہ نکال باہر کرتے ہیں، پھر رہ جاتی ہے ڈیڈ باڈی، اور اس کو آپ کے بچے جو ہیں جا کر مٹی میں دفن کر کے آ جائیں گے۔ یہ ہے انسان کا کل کمال۔ تو انسان کی یہ کمزوری کہ میں اپنے گھر سے نکالا نہ جاؤں۔ جنت کے گھر کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ ہم فیہا خالدون، خالدین فیہا،
ہمیشہ ہمیش رہنے کے لیے، اور اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے، نکالے نہیں جائیں گے۔ پھر اس میں تعیش کا ہر سامان، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، کہ ان کے لیے وہاں پر ہوگا وہ سب کچھ جس کو ان کے جی چاہیں گے، اور اس کے علاوہ کچھ اور بھی مانگ لیں گے تو وہ بھی حاضر کر دیا جائے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور وہ بھی ہوگا جو تم مانگو گے۔ تو یہ وہ گھر ہے کہ جس کی طرف اللہ تعالیٰ بلاتا ہے۔ ایک چھوٹی سی بات، بڑی لیکن بڑی اہم۔ عام طور پر جب انسان گھر بناتا ہے تو موسٹلی ریٹائر ہو کر، ملازم آدمی ریٹائر ہو کر جی پی فنڈ کے پیسے ملیں گے تو بنائے گا۔ کاروباری آدمی جو ہے کہ جب وہ کہیں 60-70 سال کا ہوگا تو پھر گھر بنا سکے گا۔ اس سے پہلے جو لوگ گھر بناتے ہیں وہ دنیاوی اعتبار سے انتہائی محنتی لوگ ہوتے ہیں، دن رات کام کرتے ہیں، ان کو اپنے بیوی بچوں سے بات کرنے کی فرصت نہیں ہوتی۔ ملازم آدمی ہے تو 2 جاب کر رہا ہے، ملازمت بھی ہے، شام کو کوئی سائڈ بزنس بھی کرتا ہے، بزنس مین ہے تو وہ کئی دھندے کرتا ہے، تب کوئی امکان ہوتا ہے کہ وہ 50 سال کی عمر میں جا کے گھر بنا لے، ورنہ ممکن نہیں ہے۔ ادھر کیا ہوتا ہے کہ چونکہ اس کے اوپر بھوت سوار ہوتا ہے ذرا کچھ بننے کا، ایکسل کرنے کا، عروج حاصل کرنے کا، لہذا جیسے میں نے کیا کہ وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بہت کم وقت صرف کرتا ہے۔ اس کے والدین پکڑ کے شادی بھی کروا دیتے ہیں اس کی، اور 1-2 بچے بھی ہو جاتے ہیں، لیکن ان کو اپنی بیویوں سے کوئی سروکار نہیں ہوتا زیادہ۔ تھکے ہارے آئے، آ کے سو گئے، صبح سویرے اٹھے کام پہ چلے گئے، بس ایک بھوت سوار ہے گھر بنانا ہے۔ لیکن جب وہ گھر بنانے میں کامیاب ہوتے ہیں، ان دا مین ٹائم ان کی بیوی بوڑھی ہو چکی ہوتی ہے، اب وہ رسپونڈ نہیں کرتی، پھر اگر اس میں اللہ کا خوف ہوگا تو وہ دوسری شادی کرے گا، اور اگر خوف خدا نہیں ہوگا تو وہ کوئی اور غلط راستے اختیار کرے گا۔ قرآن مجید میں وہ سبجیکٹ بھی ایڈریس کیا گیا ہے کہ وہ گھر جو ہوں گے ان میں ان کے لیے پاکیزہ جوڑے ہوں گے، پاکیزہ سپوسز ہوں گے، ان کے لیے ازواج ہوں گے۔ اب اللہ تعالیٰ کیسے کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کا ایک وعدہ ہے سب کے ساتھ کہ ان کے لیے ہوگا جو ان کے جی چاہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے؟ وہ اس کی جو بیوی، یہ بھی احادیث سے ثابت ہے کہ ایک نیک شوہر اور نیک بیوی آخرت میں پھر اکٹھے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ ریپلیکیٹ کر دے، یعنی 4 شوہر بنا دے، 10 بیویاں بنا دے، ہر بیوی اپنی جگہ پر خوش ہو کہ میرا شوہر میرے ساتھ ہے، اور ہر شوہر جو ہے خوش ہو کہ میری پسند کی بیوی میرے ساتھ ہے۔ یعنی یہ سچویشن تو اس وقت بھی ہو سکتی ہے نا کہ ایک نیک خاتون ہے، اس کا پہلا شوہر فوت ہو گیا، وہ بھی نیک تھا، اس نے ایک اور شادی کی ایک بہت نیک انسان کے ساتھ، وہ بھی جنتی ہے، وہ بھی اللہ کو پیارا ہو گیا، تیسری شادی اس نے کی۔ اب ایک نیک عورت سے اس کے 3 شوہر چاہتے ہیں کہ یہ بھی بیوی ہمیں جنت میں بھی ملے۔ ہمارے لیے مشکل ہے کہ یہ کیسے ہوگا، لیکن کیا رب العالمین کے لیے بھی مشکل ہے؟ اللہ تعالیٰ کو نہ مجھ سے مشورہ کرنے کی ضرورت، نہ کسی اور سے مشورہ کرنے کی ضرورت کہ میں یہ کیسے پورا کروں۔ اللہ تعالیٰ سب کو راضی کرے گا، اس کا وعدہ ہے کہ ہر جنتی مرد ہو یا عورت ہو اللہ تعالیٰ اس کو راضی کرے گا۔ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوگا، وہ اللہ سے راضی ہوں گے۔ اگلا جو بڑا اہم سوال ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید ہدایت ہے، راستہ دکھاتا ہے، کیسے دکھاتا ہے؟ قرآن مجید اپنے آپ کو کتاب کہتا ہے، یہ کیسی کتاب ہے؟ جب اسے کھولتے ہیں ہم تو ہمیں یہ کسی جانی پہچانی کتاب سے مشابہ نظر نہیں آتا۔ یہ ٹیکسٹ بک ہے؟ نہیں، ٹیکسٹ بک میں جو بات پہلے چیپٹر میں بیان ہو جاتی ہے وہ اگلے چیپٹرز میں بیان نہیں ہوا کرتی۔
اس کا حوالہ تو آتا ہے کہ چیپٹر نمبر 1 میں بیان ہوئی تھی، لیکن دوبارہ بیان نہیں کی جاتی. لیکن قرآن مجید میں ایک بار کئی بار دہرائی جاتی ہے. اب وہ جو دہرایا جانا ہے وہ کیا ہے؟ وہ میری ضرورت کے مطابق ہے، آپ کی ضرورت کے مطابق ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، وہی ہمارا مالک ہے، اور وہ ہماری ضرورتوں کو سمجھتا ہے، ہماری کمزوریوں کو جانتا ہے. اسے معلوم ہے کہ آخرت کی یاد دہانی کتنی مرتبہ ہونی چاہیے. لہذا قرآن مجید کا کوئی صفحہ کسی بھی مصحف میں آپ کہیں سے کھول کے دیکھیں، اوپر سے لے کر نیچے تک پڑھیں، آپ کو کوئی ایک صفحہ بھی شاید نظر نہ آئے کسی مصحف میں جس میں آخرت کا ذکر نہ ہو. ڈائریکٹلی نہیں تو انڈائریکٹلی ہوگا. واللہ علیم خبیر، یہ کوئی اطلاع نہیں ہے، یہ دھمکی ہے. میں دیکھ رہا ہوں، مجھے اکثر اس بات پر یاد آتے ہیں، چھٹی جماعت میں ایک اسکول میں کچھ عرصہ پڑھا، تو ہمارے جو کلاس انچارج ہوا کرتے تھے شاہ صاحب، وہ حاضری لگاتے لگاتے رول نمبر 9، رول نمبر 10، اور پھر کہتے تھے میں تک لیتا ہے. نہیں، کسی بچے نے کوئی شرارت کی تو اینک کے اوپر سے دیکھ کر اسے کہتے میں دیکھ لیا تمہیں، یعنی میں حاضری سے فارغ ہوتا ہوں، تمہاری خبر لیتا ہوں. تو یہ بھی کیا ہے؟ یہ آخرت کی یاد دہانی ہے، آخرت کی نصیحت ہے، ریمائنڈر ہے کہ تم نے مرنا ہے، میرے پاس پیش ہونا ہے، اور مجھے تمہارے ایک ایک عمل کی خبر ہے. سمجھ آ گئی نا بات؟ تو کوئی صفحہ آپ کو قرآن مجید کا ایسا نہیں ملے گا کہ جس میں آخرت کا تذکرہ نہ ہو. اس کی بڑی بہترین مثال قصہ آدم و ابلیس ہے. 8 پارے کبھی نہیں گزریں گے کہ پھر قصہ آدم و ابلیس بیان ہوگا. پہلے پارے میں، 8ویں پارے میں، پھر 14ویں پارے میں، 15ویں پارے میں، 16ویں پارے میں، اور پھر 23ویں پارے میں سورہ صاد کے اندر. یعنی ایک میں 7 جمع کرے تو 8، 8 میں 6 جمع کرے تو 14، اور پھر 14، 15، 16 یہ قرآن مجید کا وسط ہے. اس میں ریپیٹڈلی یہ ذکر آ رہا ہے. سورہ ہجر میں، سورہ بنی اسرائیل میں، ایک آیت سورہ کہف میں، اور چند آیات سورہ طٰہٰ میں، اور اس کے 7 پاروں کے بعد سورہ صاد کے اندر یہ مضمون زیر بحث آئے گا. کیوں؟ اگر کوئی شخص روزانہ 1 پارہ قرآن مجید کا تلاوت کرتا ہو تو وہ ہر ہفتے قصہ آدم و ابلیس ضرور پڑھے گا. اور قصہ آدم و ابلیس قرآن مجید میں قصے ہیں، لیکن یہ قصوں کی کتاب نہیں ہے. اس میں کہانیاں ہیں، لیکن یہ کہانیوں کی کتاب نہیں ہے. اس میں سائنسی معلومات ہوں گی، لیکن یہ سائنس کی کتاب نہیں ہے. یہ کتاب ہدایت ہے، یہ راستہ دکھاتی ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا، کون سا راستہ؟ وہ آخرت کا راستہ، جنت کا راستہ، اللہ کو راضی کرنے کا راستہ. تو قصہ آدم و ابلیس یہ بھی ہدایت سے بھرا ہوا قصہ ہے. اس کا جو بنیادی پہلا حصہ ہے وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں میں سے ایک جن کو پروموٹ کر کے فرشتوں میں شامل کر دیا. بلکہ بعض روایات کے مطابق، جو اگرچہ اتھینٹک روایات نہیں ہے، کہ اس کو علم کی وجہ سے، بہت زیادہ عبادت کرنے کی وجہ سے اس کو فرشتوں کا بھی استاد بنا دیا گیا. اب وہ سمجھنے لگا کہ شاید اب اللہ کے بعد میں ہی ہوں، اور جو ہی اللہ تعالیٰ معاذ اللہ مرے گا تو بس میں ہی خدا بن جاؤں گا. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے یہ بات شیئر کی کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین پر ایک نائب بنانے والا ہوں، اب اس کو کھٹکی کیوں؟ میری چودراہٹ، میری خلافت، میری خدائی تو خطرے میں پڑ گئی. لہذا اس نے اس کے وجود کو ماننے سے بھی انکار کر دیا. آگے چلیے کہ اس قصے کا حاصل کیا ہے. یہ 2 کرداروں کی کہانی ہے. ایک کردار ہے ابلیس کا کردار، شیطان کا کردار، عزازیل کا کردار، اور دوسرا کردار ہے آدم و حوا کا کردار. ان دونوں کرداروں میں مشترک باتیں بھی ہیں اور مختلف باتیں بھی ہیں. مشترک بات کیا ہے کہ ان دونوں سے اللہ کی نافرمانی ہو گئی. ایک نے جان بوجھ کر کی
اور ایک کردار سے آدم و حوا سے نافرمانی ہو گئی، دونوں کی اللہ تعالیٰ نے جواب طلبی فرمائی، لیکن اس جواب طلبی کے ریسپانس میں شیطان اکڑ گیا، میں ٹھیک کیا، میرا اس کو سجدہ بنتا ہی نہیں تھا۔ اور آپ بٹوین دا لائنز دیکھیں تو وہ کیا کہہ رہا تھا کہ یا اللہ تیرا حکم ہی غلط تھا، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اسے مٹی سے پیدا کیا، اور پھر ایک الٹا حکم دے دیا معاذ اللہ، میرا اس کو سجدہ کرنا بنتا ہی نہیں تھا، میں ٹھیک ہوں۔ اور جب آدم و حوا کو بھی اس نے ورغلا کر قائل کر لیا کہ چلو کھانا نہیں تو چکھ کے دیکھ لو، اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی جواب طلبی فرمائی، او آدم و حوا الم انہکما عن تلکما الشجرہ، کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت کے پاس جانے سے منع نہیں کیا تھا؟ پاس جانے سے منع کیا تھا، کھانے سے منع کیا ہی نہیں تھا۔ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ، اور میں تمہیں وارن نہیں کیا تھا، تنبیہ نہیں کی تھی کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اب آدم و حوا بھی کہہ سکتے تھے کہ لمیاں سن سب دست شیطان نے کہ تو سن زمین واسطے پیدا کیتا سی، تو بنانا تو زمین تے بھیجنا چاہنا، ٹھیک ہے بھیجے سن زمین تے۔ یہ کیا ہے؟ یہ نافرمان آدمی کا طرز عمل ہوتا ہے۔ شیطان نے بتا تو دیا تھا نا کہ تمہیں اللہ نے زمین کے لیے پیدا کیا ہے، وہ جو الفاظ ہے نا اس سے انفر کیجئے، فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ۔ ان کو اشارہ دیا کہ تم یہاں سے نکالے جاؤ گے، خالدین نہیں ہو، ہمیشہ رہنے والے نہیں ہو۔ تو اب اگلا سوال انہوں نے پوچھنا تھا، پھر تم اندر کے راز جاننے والے ہو تو پھر بتاؤ یہاں خالدین بننے کا راستہ کیا ہے؟ گائیڈ کرو ہمیں، ہدایت کو دو ہمیں کہ کیسے ہم یہاں پر پکے رہ سکتے ہیں۔ تو اس نے کہا کیا بتاؤں، تمہارے رب نے تم سے لمحہ یاد کیا ہے کہ وہ درخت جس کے کھانے سے تم یہاں پر ہمیشہ رہنے کے حقدار بن سکتے تھے، وہی درخت تم پر بین کر دیا، اسی کا پھل۔ اب اپنے آپ کو وہاں پر لے کے جائیں، یہ بڑی جنرل بات ہے، میں آپ کو بتاؤں، آج کا ہمارے موضوع سے عین متعلق بات ہے کہ آج دنیا میں ہم جنت ارضی کس کو کہتے ہیں؟ امریکہ کو، آسٹریلیا کو، نیوزی لینڈ کو، یورپ کو۔ ہم میں سے جو آدمی غلطی سے ان ملکوں میں چلا جائے، اس کو وزٹ ویزا مل جائے تو اس کا دل للچانے لگتا ہے کہ مجھے یہاں پر پکی شہریت مل جائے، اور پھر وہ وکیل سے رابطہ کرتا ہے کہ نہیں میں یہاں پر سیٹل ہونا چاہتا ہوں۔ وہ کہتا ہے بس ایک ہی راستہ ہے کہ یہاں پر کسی امریکن خاتون سے شادی کر لو اور کوئی بچہ پیدا ہو جائے تو وہ امریکن بچہ ہوگا پیدائشی، اور تم اس کے باپ ہوگے، لہذا تمہارا حق بن جائے گا کہ تم درخواست دے سکو وہاں پر امریکن سٹیزن شپ کی یا امیگریشن۔ وہ کہتا ہے لیکن میں پہلے سے شادی شدہ، ہاں نہیں، وکیل کہتا ہے نہیں پھر نہیں، دوسری شادی تو یہاں پر بہت بڑا جرم ہے۔ وہ کہتا ہے پھر اور کوئی راستہ؟ ہاں، انہوں نے کہا ہاں راستہ ہے، دوسری شادی کرنا جرم ہے، لیکن بغیر شادی کے رہنا کسی عورت کے ساتھ یہ جرم نہیں ہے۔ اور پھر ہم میں سے بڑے بڑے شریف لوگ، میں کیا بتاؤں آپ کو، کسی نے پیپر میرج کا دھوکہ دیا اپنے آپ کو، شادی تو کی نا، اور کسی نے اس کی بھی تکلیف گوارا نہیں کی، کسی عورت کے ساتھ گرل فرینڈ کے ساتھ رہنا شروع کر دیا اور وکیل کی انسٹرکشن کے مطابق بچہ پیدا کر لیا، اور وہ جنت میں پکے ہو گئے۔ تو جب انسان پر کوئی بھوت سوار ہو جائے کہ میں نے یہاں رہنا ہے، تو پھر اس قصہ آدم و ابلیس کی رہنمائی کیا ہے؟ الفاظ پڑھے نا کہ تمہارے رب نے تمہیں اس درخت کے پاس جانے سے صرف اس لیے منع کر دیا ہے کہ تم کہیں فرشتے نہ بن جاؤ۔ یہ بھی کیا ہوگا؟ یعنی اس نے آ کر گپ شپ لگائی ہوگی آدم و حوا سے اور کہا ہوگا کہ بھائی ویسے مبارک ہو تمہیں کہ تمہیں اشرف المخلوقات اللہ تعالیٰ نے قرار دے دیا ہے، لیکن تمہارا کیا خیال ہے تم واقعی اشرف ہو؟
جبکہ میرے خیال میں فرشتے تم سے افضل ہیں، اشرف ہیں، وہ اپنی شکل بدل سکتے ہیں، تم نہیں بدل سکتے۔ وہ چٹکی میں آسمان سے زمین پر، زمین سے آسمان پر جا سکتے ہیں، تم نہیں جا سکتے، تو تم کیسے اشرف ہو؟ اب کنفیوژن پیدا ہو گیا۔ یہ ہے وسواس، فوسوس لہما الشیطان لیبدی لہما ما بوری عنہما من سوآتہما، تاکہ وہ انہیں ایک دوسرے کی شرمگاہ دکھائے۔ مقصد تو یہ تھا، لیکن اس نے ڈائریکٹ کہنے کی بجائے انڈائریکٹلی کہا انہیں، اور انہیں آبادہ کیا۔ اب ان کا دل جو ہے وہ للچانے لگا، لیکن ساتھ ساتھ ہیزیٹیشن بھی ہے، ہچکچاہٹ بھی ہے کہ نہیں ہمارے رب نے تو ہمیں منع کیا تھا اس کے پاس جانے سے۔ اب چونکہ بھوت سوار ہو گیا ہے کہ ہم نے یہاں رہنا ہے، ہم نے فرشتے بننا ہے، اب دل للچانے لگا تو شیطان نے دوسرا پتہ ڈالا، اچھا چلو نہ کھاؤ یار، تم نہ کرو اپنے رب کی نافرمانی، لیکن چکھنے میں کیا حرج ہے؟ چکھنے کا کوئی مل نہیں ہے، چکھ کے دیکھ لو۔ اور قرآن مجید نے کیا نقشہ کھینچا ہے، فَدَلَّهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَتْ شَجَرَةً بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، کہ جب انہوں نے اس درخت میں سے چکھا، اور شوگر کے مریض ہیں آپ میں سے، وہ سمجھتے ہیں کہ شوگر کا مریض میٹھے سے پرہیز اس وقت تک کر سکتا ہے جب پھر چکھے نہ، اور اگر چکھ لے اور وہ ہو لذیذ تو پھر ایک چمچ اور لے لیتا ہے۔ پھر خیال آتا ہے، شیطان ایک اور خیال دل میں ڈالتا ہے کہ نہیں سنت جو ہے وہ 3 چمچ لینا ہے، تو پھر ایک اور لے لیتا ہے، پھر اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ چوتھا کب لے لیتا ہے، اور عام آدمی سے زیادہ میٹھا وہ کھا جاتا ہے۔ تو فلما ذاقت شجرۃ بدت لہما سوآتہما وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ وناداہما ربہما۔ یہ کیا ہے؟ یہ بالکل ڈے ٹو ڈے اللہ تعالیٰ کی رہنمائی ہے کہ اگر تم کسی کام سے بچنا چاہتے ہو اس کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اور خاص طور پر بے حیائی کا ذکر قرآن مجید میں جہاں بھی آیا ہے وہ انہی الفاظ کے ساتھ آیا ہے، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، سورہ بنی اسرائیل میں، إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ اور قصہ آدم و ابلیس جو سورہ اعراف میں بیان ہے، اور اس کے بعد وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، بے حیائی کی باتوں کے تو قریب بھی نہ جانا، خواہ وہ کھلی بے حیائی ہو یا چھپی بے حیائی ہو۔ تو انسٹرکشن کیا ہے، گائیڈنس کیا ہے؟ یہ ہے اصل میں گائیڈنس۔ جہاں تک احکام کا تعلق ہے، یاد رکھیے گا احکام کی 4 سورسز ہیں، قرآن مجید، سنت رسول، اجماع امت اور اجتہاد۔ ہمارے ہاں اہل حدیث حضرات جو ہیں وہ اجماع امت کے قائل نہیں، لیکن قرآن مجید کو ایک سورس سمجھتے ہیں، اس کے بعد سنت کو لاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اجتہاد کے بغیر تو چارہ کار میں جو بھی نئی سچویشن ہوگی اجتہاد تو کرنا ہی ہوگا۔ تو احکام کے اعتبار سے جو احکام کے سورسز ہیں ان میں سے ایک قرآن مجید ہے، لیکن ہدایت، اس کو راستہ دکھانا کہ بھئی ادھر جانا، ڈائریکشن سیدھی رکھنا، اس کے لیے قرآن مجید ہی اصل ہے۔ کیوں؟ سنت کی تلاوت نہیں کی جاتی، احادیث کی تلاوت نہیں کی جاتی، ضرورت پڑنے پر احادیث پڑھی جاتی ہیں، بطور طالب علم پہلے سیکھنے کے لیے پڑھی جاتی ہیں، اور پھر اہل علم جو ہیں وہ احکام کے لیے لوگوں کو گائیڈ کرنے کے لیے وہ ان احادیث کا درس دیتے ہیں، لیکن تلاوت صرف قرآن مجید کی ہے۔ اور تلاوت یعنی بعض مخصوص صورتوں کی مخصوص دنوں میں بھی ہے، مخصوص اوقات میں بھی ہے، لیکن جو قرآن مجید کی گائیڈنس ہے وہ قرآن مجید کی رواں تلاوت میں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اور چلتے چلے جائیں من الجنۃ والناس تک، پھر شروع کر دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، پھر چلے جائیں والناس تک۔ آپ کو چلتے چلتے پڑھتے پڑھتے، یعنی اگر آپ کا مقصد ہدایت حاصل کرنا ہو، ثواب تو مل ہی جائے گا، لیکن یاد رکھیے گا قرآن مجید کی تلاوت کا ثواب حاصل کرنے کے لیے نازل نہیں ہوا، ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے، لیکن اس کا ثواب تو ملے گا ہی ملے گا۔ ایک ایک حرف پر آپ کو 10-10 نیکیاں، 30-30 نیکیاں ملیں گی ایک ایک حرف پر۔
اس میں کوئی شک ہی نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، ہونا ہی ہونا ہے۔ لیکن قرآن مجید کے نزول کا مقصد ہدایت ہے۔ اگر ہم قرآن مجید کی باقاعدگی سے تلاوت کرتے رہیں گے لیکن ہدایت کے لیے، تو قرآن مجید ہمیں ہدایت دے گا، ہماری انگلی پکڑ کے چلائے گا، اور ایوری ناؤ اینڈ دین آپ کو محسوس ہوگا کہ جیسے اللہ نے آپ کو تھپڑ مارا ہے۔ اکثر آپ محسوس کریں گے کہ وہ جو میری الجھن تھی، جس کے سلسلے میں پریشان تھا، یہ حل پڑا ہوا لکھا ہوا اس کا، اور اس کے لیے کوئی بہت زیادہ عالم ہونا اور بہت زیادہ متقی ہونا اور کوئی بڑا ولی اللہ ہونا ضروری نہیں ہے۔ ہم اور آپ عام گناہ گار لوگ، ہم بھی اگر قرآن مجید کی تلاوت کو اپنا شعار بنائیں گے اور خاص طور پر مشکل اوقات آ جائیں تو زیادہ محنت سے تلاوت کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں گائیڈ کرے گا۔ سیرت النبی کی اگر آپ دیکھیں تو سن 5 نبوی صحابہ کرام کے لیے سخت ترین دور ہے۔ جب ان پر تشدد کی انتہا ہو گئی تو سورت عنکبوت میں اجازت دی گئی، یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعہ ایایا فاعبدون، اے میرے وہ بندو جو ایمان لائے ہو، میری زمین وسیع ہے لیکن تمہیں بندگی میری ہی کرنی ہے، تمہیں بندگی میری ہی کرنی ہے۔ تو صحابہ کرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دے دی۔ اچھا، اب یہ آیت کس میں آئی ہے؟ سورۃ عنکبوت میں، اور سورہ عنکبوت میں بھی جہاں سے 21واں پارہ شروع ہوتا ہے، اس کا آغاز کیا ہے؟ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، تلاوت کرو جو وحی کیا گیا ہے آپ پر کتاب میں سے، اور نماز قائم کرو، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سخت دن کب آئے؟ جب تک ابو طالب زندہ رہا تو اس نے انہیں خاندانی سپورٹ فراہم کی۔ یہ خاندانی سپورٹ کیا ہے؟ نہیں شہروں میں نہیں، دیہاتوں میں آپ کو نظر آئے گا خاندانی نظام طے شدہ ہے۔ اے گجراں دے گھر نے ڈوگراں دن، اے جٹاں دن، اے راجپوتاں دن تے رائیاں دے۔ آپ اپنے کسی دوست کے پاس اس کے گاؤں جائیں اور کوئی شخص یہاں تک کوئی خاتون گزر رہی ہو، آپ پوچھیں یہ کون ہے، اس کا نام آپ کو بعد میں بتائے گا، پہلے بتائے گا کہ گجراں دا ہے، اے راجپوتاں دا ہے، یا یہ جٹاں دی عورت ہے۔ یہ پہلا کام ہے جو بتائے گا وہاں پہ۔ شہری تھانوں میں آپ جائیں گے تو وہ آپ کو خالی اجاڑ بیابان نظر آئیں گے، لیکن دیہاتوں کے تھانے، اس میں ہر وقت آپ کو 50-100 آدمی، بلکہ 200-200 400 بندہ بھی کھڑا ہوا ملے گا۔ کیوں؟ شہر کا کوئی بندہ گرفتار ہو جائے، پولیس پکڑ کے لے جائے تو پڑوسی کو بھی پتہ نہیں ہوتا، اس کو بھی 10 دن بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ ساڑھا پڑوسی جڑا ہے اس کو پولیس پکڑ کے لے گئی۔ دیہات میں ایسا نہیں ہوتا۔ اگر کوئی راجپوتوں کا لڑکا یا شخص پکڑا گیا ہے تو سارے راجپوت اس کے پیچھے تھانے جائیں گے، جاٹوں کا پکڑا گیا تو سارے جاٹ جائیں گے، ڈوگروں کا پکڑا گیا تو ڈوگر جائیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ہے خاندانی نظام۔ جب تک ابو طالب زندہ رہا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قریش کچھ نہیں بگاڑ سکے۔ انتہائی غصے میں ہونے کے باوجود دھمکیاں، اس سے بات کرتے تھے جا کے یہ بندہ ہمارے حوالے کر دو، ان کا نو وے، ہو ہی نہیں سکتا۔ بڑی الٹی سیدھی تجاویز لے کے آئے، ابو طالب نے کہا بھاگ جاؤ یہاں سے۔ قریش نے دھمکی دی ابو طالب کو کہ اگر تم محمد کو ہمارے حوالے نہیں کرتے صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم تمہارے خاندان کا بائیکاٹ کر دیں گے۔ انہوں نے کہا کر دو بائیکاٹ، اور 3 سال کا مقاطع ہوا۔ بنو ہاشم کو 2 پہاڑوں کے درمیان ایک تنگ گھاٹی میں قید کر دیا گیا، ادھر بھی پہرا ادھر بھی پہرا، ادھر بھی اونچا پہاڑ ادھر بھی اونچا پہاڑ۔ 7 نبوی، محرم سن 7 نبوی سے لے کر محرم سن 10 نبوی تک یہ بائیکاٹ رہا۔ 10 نبوی میں رہائی ہوئی اور 10 نبوی ہی میں ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ ابو طالب کے انتقال کے بعد
ابو لہب خاندان کا سربراہ بن گیا. افسوس سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے سیرت نگاروں نے اس واقعے کو اہمیت ہی نہیں دی کہ ابو طالب مر گیا تو پھر خاندان کا سربراہ کون بنا، ذکر نہیں کیا اس کا. حالانکہ یہ سیرت النبی کا ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ ابو لہب نے آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاندان بنو ہاشم سے نکال دیا. اب آپ مکے میں نہیں رہ سکتے تھے، لہذا آپ فوراً اپنے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ کے ساتھ مکے سے باہر آ گئے. 2-3 سرداروں کو پیغام بھیجا کہ مجھے پناہ دو، انہوں نے نہیں دی تو آپ طائف تشریف لے گئے، اور وہاں جو ہوا آپ کو معلوم ہے. 1190 میں یہ طائف کا واقعہ پیش آیا ہے. وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے مناجات کیا کہ اللہ میں تجھ سے شکوہ کرتا ہوں اپنے وسائل کی کمی، قوت کی کمزوری اور لوگوں کے حوالے کیے جانے کا. مجھے کس کے حوالے کر دیا ہے، کیسے دشمن کے حوالے کر دیا جس کے دل میں کوئی رحم نہیں ہے، اور تو نے اس کے ہاتھ بھی کھلے چھوڑ دیے ہیں. لیکن یہ شکوہ چونکہ میرا یا آپ کا شکوہ نہیں تھا، یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکوہ تھا. لہذا ساتھ ہی کہا ان لم یکن علی غضبک فلا ابالی، لیکن اگر تم مجھ سے ناراض نہیں ہیں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں. افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر. آ گیا بلاوا کہ آ جاؤ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا اوپر، ان کو تسلی دینے کے لیے کہ گھبرا مت، میں تیرے ساتھ. معراج ہوئی ہے 27 رجب سن 1190 میں. رجب تو اینڈ ہو گیا، اس کے بعد شعبان، رمضان، شوال، ذی القعدہ اور 5واں مہینہ ذی الحج کا ہے. اللہ تعالیٰ نے کھڑکی کھول دی مدینے کی. 5 افراد ایمان لائے، اگلے سال 12 آئے، بیعت عقبہ اولا ہوئی، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر گئے، اور اگلے سال وہ پیشکش دے کے آ گئے کہ اللہ کے نبی آپ کے خاندان والوں نے آپ کو ڈس اون کر دیا ہے، آپ سے لا تعلقی ظاہر کر دی ہے، آپ ہمارے پاس تشریف لے آئیں، ہم آپ کو اسی طرح حفاظت کریں گے جیسے اپنے خاندان میں پیدا ہونے والے بچوں کی حفاظت کرتے ہیں. اور آپ نے ہجرت فرمائی اس کے 1.5 ماہ کے بعد، یعنی ذی الحج میں یہ معاملہ ہوا، بیعت ہوئی، بیعت عقبہ ثانیہ معاہدہ ہوا، اور اس کے بعد ربیع الاول میں آپ نے ہجرت فرمائی، اور اس کے 7.5 سال کے بعد مکہ فتح ہو گیا. اچھا، اب یہ ذکر کہاں ہے؟ یعنی یہ جو صورتیں ہیں مکی صورتیں، سورۃ انعام، سورہ اعراف، اور پھر درمیان میں 2 مدنی صورتیں ہیں، سورۃ انفال اور سورۃ توبہ. اس کے بعد ایک طویل سلسلہ ہے مکی صورتوں کا، سورہ یونس سے شروع ہو کر سورہ مومنون تک. یہ اکثر صورتیں جو ہیں اور ان کے اکثر حصے جو ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ مکرمہ میں قیام کے آخری 4 سالوں میں نازل ہوئے ہیں. اور انہی میں سورۃ کہف بھی ہے. اس میں کیا کہا گیا تھوڑے سے فرق کے ساتھ، وَاتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَيْکَ مِن کِتَابِ رَبِّکَ لَا مُبَدِّلَ لِکَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور تلاوت کر اس میں جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری جانب نازل کیا گیا ہے. وَاتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَيْکَ مِن کِتَابِ رَبِّکَ لَا مُبَدِّلَ لِکَلِمَاتِهِ، کوئی اللہ کے فیصلوں کو، اس کے کلمات کو بدلنے والا نہیں ہے، اور تم اللہ کے سوا کہیں اور پناہ گاہ نہیں پاؤ گے. پھر وہی حکم کہ پریشانی ہے تو تلاوت کرو. زمانہ طالب علمی میں کوئی بات ہوئی کالج میں جس پر میں ذرا کچھ ڈپریس سا ہوا بہت زیادہ، تو اللہ نے اس وقت اتنی سمجھ مجھے دی تھی، یا اس وقت اللہ نے دل میں بات ڈال دی کہ قرآن مجید کی تلاوت کرو. تو میں نے اپنے کمرے میں، ہاسٹل کے کمرے میں تلاوت شروع کر دی. تو ایک جگہ میں نے ورق الٹا تو محسوس ہوا جیسے کوئی لفظ رہ گیا ہے، ذرا ورق الٹتے ہوئے کوئی لفظ مس ہو جاتا ہے. میں واپس آیا، اب میری توجہ ہو گئی اس آیت کی طرف. الفاظ تھے وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اللہ پر بھروسہ کر، اللہ تعالیٰ کافی ہے کارساز. تو میں نے بھی قرآن شریف بند کر دیا کہ جاب ڈن، کام ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تلاوت کے ذریعے سے گائیڈ کرتا ہے، اور قرآن مجید کے جو اس کی جو ہدایت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے تلاوت میں رکھی ہے. وہ تمام واقعات جو قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں
ان میں سے کوئی واقعہ پرانا نہیں ہے. قرآن مجید زندہ کلام ہے، زندہ کتاب ہے. ایک کتاب ہے زندہ ہے قرآن حکیم. حکمت لا یزال است و قدیم. اس کی حکمت کو، اس کے اندر بیان ہونے والی دانائی کو زوال نہیں آئے گا، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی. کہنے کو وہ صرف واقعات ہیں، ماضی میں گزرے ہوئے واقعات، لیکن ان کے حوالے سے ہمیں ہدایت دی گئی ہے. جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ قصہ آدم و ابلیس 2 کرداروں کی کہانی ہے، اور یہ 2 کردار قیامت تک رہیں گے. ایک ہے نافرمان کردار اور ایک ہے فرما بردار کردار. نافرمان کردار کا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ کہنا ماننے کو اوائڈ کرتا ہے. آپ اس سے کہیں گے اے ادھر جا کے وہ کم کر دے، وہ کہے گا ادھر نہ چل جاؤ. اور جب آپ کوئی غلط کام کرے گا، آپ جواب طلبی کریں گے، بولتا آپ کو ڈانٹ دے گا. آپ افسر ہیں، آپ مالک ہیں، وہ آپ کا نوکر ہے، آپ کو ڈانٹ دے گا، آپ کی بےزتی کر دے گا. جبکہ فرما بردار طرز عمل والا شخص جو ہے، آپ اس کو حکم دیں گے کہ اچھا یس سر، اور پھر کوئی غلطی ہو جائے گی آپ اس کو ڈانٹیں گے، کہے گا سوری سر. یہ ہے آدم و حوا کا کردار. اور ابلیس کا کردار کیا ہے؟ چور نالے چتر، آنکھیں بھی نہیں لگنا کہ جواب طلبی ہوئے تو الٹا آکڑنا، مالک کے حکم کو غلط قرار دینا. اسی طرح قرآن مجید میں انبیاء کرام کے واقعات بیان ہوئے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کے تذکرے میں آیا ہے کہ ان کی قوم کے سردار کہتے تھے کہ ہاں نوح، تمہاری باتیں تو اچھی لگتی ہیں، ہمیں جی بھی چاہتا ہے کہ ہم تمہارا واز سنا کریں، لیکن یہ جو ہمارے کمی کاری تمہارے پاس چودھری بن کے بیٹھے ہوتے ہیں، یہ ہم سے گوارا نہیں ہوتا. پہلے ان کو نکالو یہاں سے. آپ پڑھتے رہیے قرآن مجید میں. لیکن جب آپ دین کی کوئی دعوت لے کر کسی گاؤں میں جائیں گے اور آپ نے وہاں گشت کیا، اور جو چودھری صاحب ہیں ان کے پاس بھی آپ چلے گئے، ملاقات کی، آپ کو چائے پلائیں گے اور کہیں گے نہیں سویرے تسی یہ تھے میرے ڈیرے سے جا کے درس دو. مسجد میں جاتے ہوئے ان کو پڑتی ہے موت، اس لیے کہ مسجد میں کیا ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. ڈیرے میں کیا ہوگا؟ وہاں تو جن لوگوں نے وہ ڈیرا جو ہے وہ دیکھا ہے، اس میں کچھ صوفے ہوتے ہیں، کچھ موڑے ہوتے ہیں، کچھ کرسیاں ہوتی ہیں، کچھ پیڑے ہوتے ہیں، کچھ پیڑیاں ہوتی ہیں، کچھ صفیں ہوتی ہیں. ہر آدمی اپنے سٹیٹس کے مطابق بیٹھتا ہے، چودھری نظر آتا ہے. آج بھی ایسے ہی. حضرت لوط علیہ السلام نے آواز اٹھائی بے حیائی کے خلاف. جب آپ کے محلے میں کوئی نائٹ کلب بننے لگے، کوئی بے حیائی کا اڈا بننے لگے، آپ اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں، یہ نہیں کام ہونے دینا. آپ یہ سمجھیں گے کہ شاید میں چونکہ پورے محلے کی بہو بیٹیوں کی حفاظت کے لیے کھڑا ہوا ہوں تو شاید پورا محلہ میرے ساتھ کھڑا ہوگا، لیکن ایسا ہوگا نہیں. بلکہ سارے محلے ایک کیا کر کے کہیں گے کڈو اینو بستی چ باہر بڑے حاجی بنے پھرتے جے. آپ پریشان ہو جائیں گے کہ میں نے لوگوں کے فائدے کی بات کی، بہو بیٹیوں کی حفاظت کا ذمہ لیا، لیکن مجھے یہ جواب ملا. لیکن جب آپ قرآن مجید میں سے حضرت لوط کا واقعہ پڑھیں گے تو آپ پکار اٹھیں گے صدق اللہ مولانا العظیم. میرے مولا اللہ نے سچ فرمایا تھا کہ ان سے کیا کہا گیا؟ اخرجوہم من قریتکم انہم اناس یتطہرون. اخرجوہم من قریتکم، اپنی بستی سے ان کو نکال باہر کرو، یہ بڑے پاک باز بنے پھرتے ہیں. اسی طرح 2 چیزوں میں اگر آپ فرق کریں تو بات سمجھ میں آئے گی. ایک ہے برائی سے روکنے کا واز، یہ اور چیز ہے، اور ایک ہے نہی عن المنکر، یہ اور چیز ہے. آپ مسجد میں واز کہیں گے اور لوگوں سے کہیں گے کہ بھائی ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو، دھوکہ نہ دیا کرو، پڑوسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا کرو، بے حیائی کے کام نہ کیا کرو، بے حیائی سے دور رہا کرو، تو لوگوں کی آنکھوں میں سے آنسو چھلکیں گے، دور دور سے لوگ آپ کا
بیان سننے کے لیے آئیں گے، ٹریفک بلاک ہو جائے گی کہ آج فلاں صاحب کا بیان ہے جی فلاں مسجد میں. لیکن آپ نہیں انل منکر کریں. آپ کے علم میں آئے کہ آپ کے ساتھ والی فیکٹری میں کوئی چیز بنا کر اس پر میڈنگ جاپان کی، میڈنگ چائنا کی مہر لگائی جاتی ہے، تو آپ چلے جائیں وہاں پر، تو آپ کو ویلکم کریں گے. تو رہے نصیب، رہے نصیب، رہے نصیب. آج ساڑی قسمت کس نے جاگ پائی، تسی تشریف لائے ساڑے حال. آپ بیٹھ کے آپ ان سے کہیں گے کہ بھائی یہ 2 نمبری چھوڑ دو، اللہ کے عذاب کو دعوت نہ دو. تو کیا جواب ملے گا آپ کو؟ مولوی صاحب تسی نمازاں پڑھی جاؤ تے ساڈے معاملے دخل نہ دیو، یہ ساڈا مال ہے، تو ماما نہیں لگتا یہ. اب آپ جب حضرت شعیب علیہ السلام کا قصہ پڑھیں گے تو وہ کیا تھا کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں روکا ناپ تول میں کمی کرنے سے، 2 نمبری کرنے سے. تو کیا کہا انہوں نے؟ شعیب کیا تمہاری نماز تمہیں یہ کہتی ہے کہ ہم اپنے مالوں میں منمانی کرنا چھوڑ دیں؟ یہ ہمارے مال ہیں، ہم سرخ کریں، سفید کریں یا سیاہ کریں. Who are you to interfere؟ جو میں نے پہلے کہا نا، اپنے محاورے میں ترجمہ کیا، تو پڑھی جائے نمازاں. الصلاۃ کا تامرو کا ان نترو کا مانا فولو فی اموالنا، اس طرح کے الفاظ قرآن مجید میں آئے ہیں. تو آپ کو فوراً سمجھ میں آئے گا یس، جب نہیں انل منکر کیا جائے گا تو ایسے ہی ہوگا. جب بھی کسی مخیر آدمی کو، امیر آدمی ہے، ڈھیروں دولت ہے اس کے پاس، جب اس سے تقاضا کیا جائے گا کہ بھائی اللہ کے نام پر بھی کچھ دیا کرو، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے، وہ کہتا کیوں؟ میں نے یہ مال محنت سے کمایا ہے. یہ بیچ میں لمحے کہاں سے آ گئے؟ اب قرآن مجید میں یہ ذکر بھی پڑھ لیجئے. سورۃ القصص میں قارون کا ذکر ہے. قارون موسیٰ کی قوم میں سے تھا لیکن امیر آدمی تھا، لہذا اپنی قوم کے خلاف وہ ساتھی کس کا تھا، دوست کس کا تھا؟ فرعون کا. تو جب اس سے کہا گیا کہ اللہ نے تمہیں جو مال عطا کیا ہے اس میں سے جنت بھی کما، بھلائی کے کاموں پر لوگوں پر بھی خرچ کر، تو اس نے کیا کہا پلٹ کر؟ انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ سب کچھ مجھے ملا ہے اپنے علم کی بنیاد پر. میرا نو ہاؤ، میری ایکسپرٹیز، میری مہارت، میری محنت، یہ اس سے میں نے کمایا ہے. اللہ کا کہاں سے آ گیا؟ اسی طرح ایک قرآن مجید کا قصہ جس کو قرآن واحد قصہ جس کو قرآن مجید میں قصے کی طرح بیان ہوا ہے، وہ یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے. یعنی باقی تمام پیغمبروں کے قصے توڑ توڑ کر بیان کیے گئے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی 2.5-3 پاروں پر پھیلی ہوئی ہے، لیکن یوسف علیہ السلام کا قصہ ایک ہی کہانی، ایک ہی صورت میں، سورہ یوسف میں. اس پر تو ہم نے ظلم کی انتہا کر دی. ہم نے اس کو یوسف زلیخا کا قصہ بنا دیا، ہیر رانجھے کی طرح، معاذ اللہ. یوسف زلیخا کا قصہ قرآن مجید نے تو اس عورت کا نام بھی مینشن کرنا پسند نہیں کیا، بس عزیز مصر کی بیوی کا ہے، زلیخا کا نام کہیں نہیں قرآن مجید میں. اب وہ قصہ کیا ہے؟ اول تا آخر ہدایت ہی ہدایت ہے. اس کے شروع میں کیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین یہ ایک ماں سے تھے، 2 بھائی. باقی جو بڑے 10 بھائی تھے وہ کسی دوسری بیوی سے تھے. اب وہ جب سر جوڑ کر بیٹھے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں کہ یوسف و اخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبۃ، کہ یوسف اور اس کا بھائی یعنی بنیامین وہ ابا جان کو زیادہ محبوب ہیں، زیادہ پیارے ہیں ہمارے مقابلے میں، جبکہ ہم ایک جماعت ہیں. اور جب تک یہ گن نہیں آئی تھی تو انسان کی اصل پاور مین پاور ہی ہوا کرتی تھی. نحن عصبۃ،
اب قرآن مجید میں چونکہ ہمارا ایک ٹرینڈ بن گیا نا کہانیوں کا، ہم ان کو کہانیاں سمجھتے ہیں، صرف ہدایت سمجھتے ہی نہیں. اور ٹی وی پر یا کسی مووی میں، کسی ڈرامے میں آپ شروع ہی سے طے کر لیتے ہیں کہ یہ ہیرو ہے اور یہ ولن ہے. عورتیں جو ہیں وہ باقاعدہ ڈرامہ دیکھتے ہوئے آنسو بھی بہا رہی ہوتی ہیں اور ہیرو کے حق میں دعائیں بھی کر رہی ہوتی ہیں، اور ہم سب جو ہیں وہ ولن کو گالیاں بھی نکال رہے ہوتے ہیں، حالانکہ معلوم ہے کہ فرضی کہانی ہے. یہاں ہم غلطی کیا کرتے ہیں کہ ہم حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو ولن قرار دیتے ہیں. حالانکہ یاد رکھیے گا، اگر فیملی بیک گراؤنڈ کچھ بھی چیز ہے تو اس زمین پر آسمان کے تلے ان 12 بھائیوں سے بہتر فیملی بیک گراؤنڈ کا حامل کوئی پیدا نہیں ہوا. ان 12 بھائیوں کا باپ یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی، ان کا دادا اسحاق علیہ السلام اللہ کے نبی، اور ان کے پردادا کے تو کیا ہی کہنے ہیں، رب العالمین بھی انہیں سلیوٹ پیش کرتا ہے، سلام علی ابراہیم. ان سے بہتر فیملی بیک گراؤنڈ کسی کی نہیں ہو سکتی. لہذا ایک دم سے سمجھنا کہ وہ تو بالکل گمراہ اور گھٹیا قسم کے لوگ تھے، نو. ہدایت کیا ہے؟ یہ چند پہلو میں گنا رہا ہوں. آپ جب قرآن مجید میں سے ہدایت پڑھیں گے تلاوت کے ساتھ ساتھ، تو ہر دفعہ جب آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو ہدایت کے نئی نئے پہلو جو ہے وہ دکھائی دیں گے. یاد رکھیے، جہاں بھی سوتیلا پن ہوگا، کتنے ہی نیک لوگ کیوں نہ ہوں، جہاں سوتیلا پن ہوگا، جہاں ایک خاندان کے لوگ ایک گھرانے کے بچے سر جوڑ کر بیٹھیں گے تو وہ ضرور اپنا یہ تحفظ شیئر کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ کہ ابا جی کی توجہ ادھر زیادہ ہے. جب وہ مل بیٹھیں گے تو وہ کہیں گے ابا جی کی توجہ ادھر زیادہ ہے. یہی تھا جو انہوں نے کیا تھا. اور جب بھی یہ گفتگو ہوگی تو ان میں سے کوئی جوشیلے مزاج کا بھائی جو ہوگا وہ ضرور یہ نیک مشورہ دے گا. کی خیال ہے گاٹا نہ لا دے نا، یہ روز اخباروں میں آپ پڑھتے ہیں، کوئی نئی بات تو نہیں. اور ان میں سے بھی جو ماڈریٹ ہوگا وہ کہیں گے نہیں نہیں آفٹر آل ساڈا پڑا ہے، مارو نا کھوج بے شک چھوڑو. دس از واٹ ہیپن. یہ ہوا وہاں پر بالکل نیچرل کہانی. آج بھی ایسے ہی ہوتا ہے. اگلا سوال کہ 3 پشتوں پہ نبوت، پشتوں میں ان کے اوپر ان کے پاس نبوت ہے، باپ بھی نبی، دادا بھی نبی، پردادا بھی. ابراہیم علیہ السلام کیا ہی کہنے علیہ السلام. لیکن پھر اتنی بڑی حرکت کیوں کر دی؟ وہ بھی واضح کہ جب انسان ایک بات کا ٹھان لیتا ہے، بھی جو بات میں قصہ آدم و ابلیس کے حوالے سے کہہ رہا تھا، تو پھر شیطان اس کو کوئی نہ کوئی وے آؤٹ بتاتا ہے. وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ صَالِحِينَ. چلو مجبوری ہے، کوڑا کوٹ پڑھنا ہے، پڑھ لو، مگروں حاجی بن جانا، نیک بن جانا. یہی کیا انہوں نے. پھر اس سورت کے آخر میں ہم سب کہتے ہیں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے، لیکن کرتے نہیں ہیں ہم بھروسہ. حضرت یعقوب علیہ السلام کو وہاں پر ایک عجیب طرح سے پورٹری کیا گیا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو گم ہوئے سال ہا سال بیت چکے، اور پھر بنیامین بھی پکڑا گیا. لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے توکل میں کمی نہیں آئی. بیٹوں سے کہتے ہیں یا بنیا اذهبوا وتحسسوا من یوسف واخیہ، کہ جاؤ پترو یوسف تے او دے بھرا نوں لبو، ولا تیأسوا من روح اللہ. اور دیکھنا اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اس لیے کہ اللہ کی رحمت سے صرف کافر مایوس ہوا کرتے ہیں. تو یہ بھی ہوتا ہے توکل. اسی سے یاد آیا، ہم دین کا کام کرتے بڑی جلدی تھک جاتے ہیں. ہمارے ایک بزرگ دوست مرحوم وہ کرتے تھے کہ دین مطلوب ہے، طالب نہیں ہے. ہمیں کسی کے پیچھے چند مرتبہ جانا چاہیے، لیکن اگر وہ دعوت کو رسپونڈ نہ کرے
تو پھر ہمیں بار بار اس کے پیچھے نہیں پھرنا چاہیے، دین کی توہین ہے۔ اب یہ آپ کے دل میں خیال ہے، آپ حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ پڑھیں گے کہ 950 سال تبلیغ کی انہوں نے۔ کس حال میں تبلیغ کی؟ وہ جو میں نے کہا کہ بیان سننے کے لیے ٹھٹ کے ٹھٹ لگ جائیں، ٹریفک بلاک ہو جائے، وہ نہیں، ان کی اپنی فریاد سنیے سورہ نوح میں، ربی انی دعوت قومی لیلا و نہارا، ربا میں نے اپنی قوم کو دن رات پکارا، ربی انی کلما دعوتہم لتغفر لہم جعلوا اصابعہم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم واسروا واستکبروا استکبارا۔ ربا میں نے انہیں دن رات پکارا، اور ہر مرتبہ جب میں نے انہیں پکارا انہیں اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لی اور اپنے اوپر لحاف اوڑھ لیے۔ آج کے دور میں کیا ہوتا ہے، وہ تبلیغ جماعت والے آئیں تو ہم اپنے گھروں کے انٹرنل لاک لگا کے اندر بیٹھ جاتے ہیں، ہاسٹل میں نوجوان جو ہیں وہ انٹرنل لاک لگا کر اندر بیٹھ جاتے ہیں کہ معلوم ہو کہ اندر کوئی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود تبلیغ۔ اور تبلیغ جماعت کے بڑے بڑے جو زبردست کارکن ہیں، ان سب کا اگر آپ انٹرویو کریں تو ان میں سے ایک کثیر تعداد ایسے لوگوں کی ہوگی کہ جو کہیں گے کہ ہم تبلیغ والوں کے ساتھ یہ سلوک کیا کرتے تھے، لیکن ان کی استقامت نے ہمیں گرا دیا اور ہم ان کے گرویدہ ہو گئے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں قرآن مجید نے ہدایت دی ہے مردوں کے لیے۔ پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ مرد اور عورت ایک جیسے وجود نہیں ہیں، یہ دونوں بالکل مختلف وجود ہیں۔ جنہیں سائنس پڑھی ہے ان کو پتا ہے کہ ایک ایک کروموسوم کا ہر سیل میں فرق ہے اور 50 ٹریلین کروموسومز ہیں، یہ میں بیان کر چکا ہوں یہاں سورۃ تحریم کے حوالے سے۔ آپ لیبارٹری ٹیسٹ دیکھیں، کوئی رپورٹ دیکھیں کہ اس مریض کا کولیسٹرول اتنا ہے اور نارملی کتنا ہوتا ہے، مرد کا اتنا، عورت کا اتنا، ٹرائیگلیسرائڈ اس کا اتنا ہے، مرد کا اتنا، عورت کا اتنا، ہر چیز مختلف ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مرد کی کمزوریوں میں سب سے بڑی کمزوری عورت بنائی ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14 میں لسٹ بیان کی کہ مردوں کو کیا کیا چیز کشش رکھتی ہے، مردوں کے لیے سر فہرست عورت کا ذکر ہے، لیکن یہ وائس ورسا ٹرو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کی کمزوری اس کے بیٹے کو بنایا ہے۔ قیامت کے دن جب قیامت کا زلزلہ آئے گا تو عورت جو ہے وہ اپنے بچے کو دودھ پلانا بھول جائے گی، جبکہ عام زلزلوں میں وہ نہیں بھولتی۔ ہو ہی نہیں سکتا اگر زلزلہ آئے تو بچوں کا باپ تو آواز دے کر کے اٹھو زلزلہ آ رہا ہے باہر آ جاؤ، آپ بھاگ جائے گا باہر۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ عورت اپنے بچے کو چھوڑ کر باہر چلی جائے، لیکن قیامت کا زلزلہ اتنا شدید ہے کہ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وتری الناس سکارى وما هم بسکارى ولکن عذاب اللہ شدید۔ لہذا جب بھی کوئی جوان عورت کسی مرد کے کلوز کانٹیکٹ میں زیادہ دیر رہے گی تو صاحب بہادر کا دل ضرور آئے گا اس پر، وہ نوکرانی ہو، وہ سالی ہو، اپنی کزن ہو، بیوی کی کزن ہو، دوست کی بیوی ہو، دوست کی بیٹی ہو، تو چند چڑھیں گے۔ لیکن آپ شاذ سنیں گے کہ کوئی خاتون خانہ اپنے نوکر کے ساتھ انوالو ہو جائے، کبھی سنا ہے آپ نے؟ وہاں کیا ہوا کہ وہ عورت کے جس کے ہاتھوں میں پل کر یوسف علیہ السلام جوان ہوئے تھے، کیونکہ غیر معمولی ہینڈسم تھے، لہذا وہ اس عورت کے لیے بھی ارریزسٹیبل ہو گئے۔ اور پھر جب شہر کی عورتوں نے کہا کہ دیکھو نہیں عزیز مصر کی بیوی غلام کے ساتھ انوالو ہو گیا، معلوم ہوتا ہے پٹری سے اتر گئی، تو اس نے جب ان کی باتیں سنی تو ان کو بلایا اور یوسف علیہ السلام دکھائے ان کو بہانے سے، اور جب انہوں نے کہا حیران ہو کر کہ یہ تو کوئی فرشتہ ہے، انسان ہے ہی نہیں، اب وہ شیر ہو کے کہتی ہے یس یہ تھا وہ جس کے لیے تم مجھے ٹکے ٹکے کی باتیں کر رہی تھی، دیکھا تم نے اپنا حال، یس میں نے واقعی اس سے خواہش کا اظہار کیا تھا، وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ، اور پھر دھمکی دیتی ہے کہ اب بھی اگر میری بات نہیں مانے گا تو جیل میں ڈال دیا جائے گا اور بے ذلیل ہو کے رہ جائے گا۔ اس پر یوسف علیہ السلام کی ریسپانس میرے اور آپ ہم مردوں کے لیے رہنمائی ہے کہ جب گھیرا تنگ ہو جائے تو پھر بھاگ جاؤ وہاں سے، رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، ربا جدھر مجھے یہ بلا رہی ہیں اس سے مجھے جیل اچھی ہے، اور اگر تو ان کے
فریب کو، ان کے ٹریپ کو مجھ سے دور نہیں کرے گا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا، وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اور میں جذباتی ہو جاؤں گا۔ تو قرآن مجید رہنمائی ہے از اول تا آخر۔ آپ نے ایک آیت 10 دفعہ پڑھی ہوئی ہے، لیکن کسی خاص سچویشن میں جب اس کو آپ 11ویں دفعہ پڑھیں گے تو آپ کو اس میں سے رہنمائی مل جائے گی۔ تو میں دعا گو ہوں اپنے لیے بھی اور آپ سب حضرات کے لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو ہمارے لیے رہنمائی بنا دے، ہم صرف اس کے تلاوت کرنے والے نہ رہیں کہ قرآن مجید کے ترجمے سے بھی وہ بات نہیں بنے گی۔ اتنی عربی آپ کو آنی چاہیے، تھوڑی بہت، مشکل نہیں ہے عربی زبان۔ اب انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، آپ عربی تعلیم ٹائپ کریں تو آپ کو بے شمار مل جائیں گے، ایون میری آپ کو ویڈیو مل جائیں گی یوٹیوب پر، میرے شاگرد شوالہ صاحب کی مل جائے گی، عامر سہیل صاحب کی مل جائے گی، بہترین اساتذہ ہیں یہ۔ آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ میں یقین دلاتا ہوں کہ آپ کو اتنی عربی آ جائے کہ آپ قرآن مجید پڑھتے ہوئے سمجھیں گے۔ وہ جو میں نے آپ کو اپنے زمانے طالب علمی کا مثال دیا، 6 سے 8ویں تک میں نے عربی پڑھی ہوئی تھی، صرف تھوڑی سی عربی آتی تھی، لیکن اتنا پتا تھا کہ یہ بات کیا ہو رہی ہے، تو میں سمجھ گیا کہ اللہ نے مجھے گائیڈ کیا ہے، اللہ پر بھروسہ کر، ایسے ہوگا۔ تو آسان ہے، عربی زبان سیکھیے تاکہ تلاوت کرتے ہوئے آپ کو یہ پتہ چلتا رہے کہ مضمون کیا ہے، تو انشاءاللہ قرآن مجید آپ کی انگلی پکڑ کر آپ کو جنت میں لے کے جائے گا، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں۔ دعا کیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ اللهم انا نسألك الهدى، اللهم انا نسألك الهدى، ربنا اننا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللهم انس وحشتنا في قبورنا وارحمنا بالقرآن العظیم واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة۔ اللهم ذکرنا منه ما نسینا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل واطراف النهار واجعله لنا حجة یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی رسولہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بہت شکریہ۔